بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک چینل کے پیارے دوستو، نفرت، پریشانیاں، بیماریاں اور دشمنی سب ختم، کیونکہ آج جو عمل پیش کیا جا رہا ہے یہ عمل آپ نے ماچس کی 3 تیلیوں پر کرنا ہے۔ اس عمل سے دشمن اپنی دشمنی ختم کر دے گا اور دشمن وہاں سے دفع ہو جائے گا۔ دشمن کی کسی بھی برائی یا اذیت سے حفاظت کے لیے آپ اس عمل کو آسان سے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یقین کیجئے ناظرین، بچپن سے لے کر 8 جولائی 2019 تک میں نے پریشانیاں، بیماریاں اور دشمنی ہی دشمنی دیکھی تھی اور نفرت ہی نفرت دیکھی تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے بیماریاں، پریشانیاں سب دور چلی گئی ہیں، خوشحالی کے دروازے ہم پر کھل گئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ گھریلو لڑائیوں سے نجات کا یہ مجرب ترین عمل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گھریلو لڑائی جھگڑے یا خاص طور پر ساس اور بہو کی روایتی لڑائیاں ایک بہت لمبی اور افسوسناک داستان رکھتی ہیں، جن کا نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع کب ہوئیں اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ختم کب ہوں گی، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع کیوں ہوئیں۔ اس اہم نقطے کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ سب سے اہم رشتے اللہ تعالیٰ نے بالکل منفرد بنائے ہیں، جیسے بچوں کے لیے ماں باپ کا رشتہ اور ماں باپ کے لیے بچوں کا رشتہ، جن کے آپس کے تعلق میں ہم کسی صورت بھی کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے۔ آپ جس کی اولاد ہیں اس کی ہی رہیں گے، دوسرے کی کسی طرح نہیں بن سکتے، چاہے آپ کا اس سے رشتہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی چیز فطرت کے قانون کے مطابق ہے اور آپ فطرت کو کسی صورت دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اکثر خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ ہم خود تو کسی کو کچھ دینے کے اہل ہوتے نہیں، لیکن دوسرے سے ہر وقت جائز و ناجائز مطالبے اور توقعات رکھتے ہیں، جن کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے اور لڑائی کرنے کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ بھائیوں کی اور پڑوسیوں کی آپس میں دشمنی چلتی رہتی ہے۔ گھریلو لڑائی جھگڑوں کی ایک اہم وجہ خاندانی جائیداد پر قبضہ کرنا یا اس میں سے فوری طور پر اپنا حصہ لینا ہوتا ہے، جس کی زیادہ اہم وجہ معیشت کی خرابی اور اچھے روزگار کا نہ ہونا ہے۔ اور یہ ایسا خوفناک معاملہ ہے کہ اس کا انجام اکثر اوقات قتل و غارت کی شکل میں نکلتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ماچس کی تیلیوں پر یا قہار یا جبار کا عمل پڑھنا ہے۔ یہ گھریلو لڑائیوں سے نجات کا بھی مجرب عمل ہے۔ ناظرین، دشمن سے حفاظت کے لیے آپ نے ماچس کی 3 تیلیاں لینی ہیں، اور ہر تیلی پر آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور ہر تیلی پر آپ نے 213 مرتبہ یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں تیلیوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ حاجت کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، بلکہ اپنے دشمن کے گناہوں کی بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد ان نوافل کا ثواب اپنے دشمن کو ہدیہ کر دیں۔ اگر دشمن پھر بھی بات نہ آئے تو آپ نے ماچس کی تیلیوں کو جلا کر راکھ کر دینا ہے اور اس کی راکھ کو پاک جگہ پر دفنا دینا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ یہ عمل کرنے سے آپ کا دشمن بھاگ جائے گا یا آپ سے معافی مانگ لے گا۔ یہ عمل 1 یا 2 مرتبہ ہی کریں، بس یہ عمل زیادہ بار کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو دشمن کسی طرح سے بھی باز نہ آتا ہو، عزت کو خطرہ ہو، تو بے فکر ہو کر یہ عمل کریں اور پھر تماشا دیکھیں۔ دشمن اپنی دشمنی چھوڑ دے گا اور انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ ناظرین، اس عمل کو انڈیا سے ایک خاتون نے آزمایا ہے۔ خاتون بہن کا کہنا تھا کہ ہمارا کالے جادو کا بہت پرانا مسئلہ تھا، جس سے میں، میرا شوہر اور بچے بہت پریشان تھے۔ کاروبار نہ ہونے کے برابر ہو چکا تھا اور ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے۔ کئی گھر تبدیل کرنے کے باوجود ہم سکون سے رہ نہیں سکتے تھے۔ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا اور پریشانی کا عالم رہتا تھا۔ میرے جسم میں کئی سالوں سے سوئیاں چبھتی تھیں، دن اور رات میں بستر پر لیٹنا محال تھا۔ ساری رات 1 منٹ کے لیے بھی بیڈ پر کمر سیدھی نہیں کر سکتی تھی۔ 20 سال میں نے انتہائی اذیتناک گزارے، کھانا پینا محال تھا۔ ادھر بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ تعلیمی لحاظ سے بہت زیادہ بندش تھی۔ بے شمار جنات اور چڑیلوں کا گھر میں بسیرا تھا، جو نظر بھی آتے تھے، ہر کام میں رکاوٹ تھے۔ جیسے ہی یہ عمل کیا تو ہمیں بہت فائدہ اور کافی فرق محسوس ہوا۔ اس عمل کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ذہنی اذیت دینے کے لیے مجمع میں کہنے لگا، آپ کی والدہ بیوہ ہیں، آپ ان کا میرے ساتھ نکاح کر دیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا،
चलो ठीक है, मेरी माँ से पूछते हैं, अगर वो राज़ी हैं तो मुझे कोई इश्काल नहीं। जब इमाम साहब ने पीछे देखा तो वो शख्स मरा हुआ था। आपने फरमाया, इसे मेरे सब्र ने कत्ल किया। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने फरमाया कि अगर कोई बंदा मेरे एक कान में गाली निकाले और दूसरे कान में माफ़ी मांग ले तो मैं उसी वक्त उसके गुनाह को माफ़ कर दूंगा। दोस्तों, इस्लाम कहता है अपने मुसलमान बहन भाइयों से ज़्यादा देर तक नाराज़ ना रहो और कोशिश करो कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के कसूर माफ़ कर दो। उनके लिए दिल में बुग़्ज़ ना रखो, उनके साथ खुश असलूबी से पेश आओ। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको समझाओ ताकि उससे बदला लो और ना कि उससे जगह जगह जलील करो। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मूसा, क्या आपको ऐसा अमल बताऊं कि जिसके करने से जिन चीज़ों पर सूरज और चांद तलू होते हैं वो सब चीज़ें आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर इरशाद फरमाएं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर मखलूक़ खुदा से पहुँचने वाली ईज़ा पर सब्र करोगे तो फिर सब चीज़ें तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगी। वो कैसा मोमिन मुसलमान है जिसके हाथ व ज़ुबान से दूसरा मोमिन व मुसलमान महफूज ना रहे। इस्लाम में किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई से 3 रातों से ज़्यादा क़ताए ताल्लुक़ करे। इस्लाम की हक़ानियत को साइंस भी तस्लीम करती है और बहुत सी इस्लामी अहकाम का साइंसी तज्ज़िया किया जा चुका है और इस्लामी अहकामात की हिकमतें हम पर उजागर होती हैं। अल्लाह का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। इस्लामी अहकाम, फ़राइज़, सुन्नतें, इन सब में कोई ना कोई हिकमत होती है और साइंस इन अहकामात और सुन्नतों में पोशीदा फ़वाइद वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने लाती रहती है। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमान भाई बहनों के मसाइल हल फरमाए और जो इस वक्त आपस की दुश्मनियों और नाचाकियों में घिरे पड़े हैं वो आज का ये अमल लाजमी करें। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। और हाँ, अभी ही इस वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।